اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ اس کی تلاوت کی گئی، اس کو پڑھا گیا۔ یہ قرآن جو ہے کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مالک کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی ہے، تو اس کا یہ جو کلام ہے اور اس کی جو یہ وانی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے۔ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی پیدا کی ہے، جو انسانوں کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ہے پانی، جسے گجراتی میں پانی کہتے ہیں، اور ایک ہے وانی، جسے ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا، اتارنا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی مادی، اس کی بھوتک زندگی کو بچانے کے لیے پانی کو نازل کیا، اور اس کی روحانی زندگی کو اور اس کی آدھیاتمک زندگی کو بچانے کے لیے وانی کو اتارا۔ تو یہ جو کلام ہے جس کے اوپر ہم قبضہ جما کر بیٹھ گئے، دنیا والوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا ہماری کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، اردھ ستیہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کی بھی کتاب ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، انسان ہو۔ اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ میں ترجمہ کروں، تفسیر کروں، تو اس کا انداز کچھ ایسا ہو کہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ مالک ان سے کیا کہتا ہے، ان سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ برسنے والے بارش کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ بارش جو برس رہا ہے کس کا حق ہے؟ صرف مسلمان کا حق ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا تو صرف مسلمان کے لیے بنایا ہے، اللہ نے زمین بنائی تو صرف مسلمان کے لیے بنائی ہے۔ جتنے بھی کائنات کی نعمتیں ہیں، سرشٹی کے جتنے بھی سکھ ہے، جتنی بھی سگوڑ ہے، وہ سب انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پاکیزہ کلام جو نازل فرمایا، نازل فرمانے ہیں نا، اتارنا، اوترن کرنا، یہ سارے انسانوں کے لیے۔ تو میں کچھ الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو اس کی بنا پر وحشت کا شکار نہ ہو، بدعنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں آپ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
تو کس کو پہنچانے کے لیے آیا؟ ابو بکر کو پہنچانے کے لیے آیا، عمر کو پہنچانے کے لیے آیا، عثمان کو پہنچانے کے لیے آیا، علی کو پہنچانے کے لیے آیا، اور ابو جہل کو بھی پہنچانے کے لیے آیا، عتبہ کو بھی پہنچانے کے لیے آیا، شیبہ کو بھی پہنچا، سب کے لیے آیا۔ یہ اور بات ہے کہ ابو بکر نے قبول کر لیا تو ابو بکر صدیق بن گئے، عمر نے قبول کر لیا تو عمر فاروق بن گئے، عثمان نے قبول کر لیا تو عثمان غنی بن گئے، علی نے قبول کر لیا تو کرم اللہ وجہہ بن گئے، ابو جہل نے قبول نہیں کیا تو ابو جہل بن گیا، ابو لہب نے قبول نہیں کیا تو ابو لہب بن گیا، عتبہ نے قبول نہیں کیا تو عتبہ بن گیا، شیبہ بن گیا۔ تو یہ جو کلام ہے، یہ وانی جو ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، اتاری ہے۔ ایک لفظ بہت قیمتی ہے جو قرآن پاک میں نہ جانے کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے، نزول کا لفظ، اور اس کو الگ الگ باب سے بھی استعمال کیا ہے، انزل، نزل، نزل وغیرہ وغیرہ، سب کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے ترجمہ کرتے وقت اللہ نے مجھے توفیق دی ہے ترجمہ کرنے کی، میں نے ایک بات کا خیال کیا ہے اور لحاظ کیا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کے کلام کے نازل ہونے کی جو بات آ رہی ہے، وہاں میں اتارنے کا بھی شبد استعمال نہیں کرتا، بلکہ اوترن کا شبد استعمال کرتا ہوں، اتار۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بات نازل ہوگی، میرا کلام نازل ہوگا، لفظوں کی صورت میں نازل ہوگا، میری رضامندی ویکت ہوگی شبدوں کی صورت میں، میری رضامندی ظاہر اس طرح نہیں ہوگی کوئی انسان کے اندر میں اتر جاؤں گا، اوتار وادی نہیں ہے اسلام میں، وہ اوترن وادی ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام نازل ہوگا، اللہ کسی انسان کے اندر نازل نہیں ہو جائے گا، اتر نہیں جائے گا۔ یہ تھوڑی سی تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ کرتے وقت میں کچھ الفاظ استعمال کروں گا، گجراتی کے ہوں گے، ہندی کے ہوں گے، انگریزی کے ہوں گے، وہ صرف اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے نہیں ہے، آپ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے نہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ جو ہو رہا ہے تو ان بندوں تک بھی پہنچے جن بندوں تک یہ دین پہنچانی ہے، ان بندوں تک پہنچے جن بندوں تک یہ کلام پہنچانی ہے، اور ان کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اور صلاحیتوں کے معاملے میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ صلاحیت کے معاملے میں ان کے سامنے کچھ ہوں، نہ صالحیت کے معاملے میں کچھ ہوں، نہ قابلیت کے معاملے میں کچھ ہوں، نہ مقبولیت کے کچھ بھی نہیں ہوں، بے بس بے سہارا، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن پھر بھی کچھ الفاظ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، ہمارے اس بھائی کو سمجھ میں آ جائے کہ جس بھائی نے کبھی اس کی چاشنی چکھی نہیں ہے، اس کی مٹھاس چکھی نہیں ہے، بڑا میٹھا کلام ہے اللہ تبارک، بڑا شدھ کلام ہے، کیونکہ جو چیز شدھ ہوتی ہے نا بڑی سواد والی ہوتی ہے، چوکھا گھی کتنا سواد کا ہوتا ہے، اور ڈالڈا گھی کیسا ہوتا ہے، جتنی شدھ چیز ہوگی اتنی سواد والی ہوتی ہے، شہد شدھ ہوتا ہے تو کتنی سواد والا ہوتا ہے، پانی شدھ ہوتا ہے تو کتنا سواد والا، اسی طرح یہ شدھ ہے، وانی ہے، یہ خالص خدا کا کلام ہے، تو اس میں چاشنی ہے، کیا یہ صرف ہمارے لیے، ہم اس کا مزہ لے، ہمارے بھائیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھو ہم نے پڑھن تو کر لیا، ہم نے تلاوت کر لی قرآن پاک کی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کے لیے ایک لفظ ہے وانی، اور ایک کتاب کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں اکثر و بیشتر، کتاب کا لفظ، ہمارے مترجمین زیادہ تر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایشوریہ گرنتھ، دھرم گرنتھ وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن سامنے والے انسان جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ لفظ جا کر اسٹرائک نہیں کرتا، اس کو چبھتا نہیں ہے، اس کے دماغ کے اندر اسٹرائک ہو، اس کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کتاب کا، جہاں پر بھی لفظ آیا ہے کہ شاستر ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے توراہ نازل کی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے انجیل نازل کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے زبور نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ سب اللہ کی کتاب ہے، یہ سب شاستر ہے جو اللہ نے نازل کیے اپنے بندوں کے اوپر، اور اس لیے نازل کیے تاکہ عام بندوں کو بتائے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ اور لفظوں سے کبھی چڑنا نہیں چاہیے، زبان سے کبھی چڑنا نہیں چاہیے۔ اسلام کبھی زبان سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ زبان تو اللہ کی ہے، اللہ زبان سکھاتا ہے۔ بچہ کس طرح زبان سیکھ جاتا ہے؟ ہمارا بچہ عرب کے یہاں پیدا ہوتا ہے عربی بولتا ہے، گجراتی کے یہاں پیدا ہوتا ہے گجراتی بولتا ہے، انگلش انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو انگریزی بولتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زبان اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بناتے ہیں۔ جو بولی ہے نا، جو بولی، جتنی بولیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ زبان بھی اللہ نے بنائی، بولی بھی اللہ نے بنائی۔ انسان جو بولتا ہے اس کو لکھتا ہے تو وہ زبان ہے، وہ بھاشا ہے، اور جو بولتا ہے لکھتا نہیں ہے، صرف بولی چلتی ہے، کچھی بھاشا، میمنی بھاشا وغیرہ وغیرہ، یہ بولی ہے۔ لیکن گجراتی ایک زبان ہے، انگریزی ایک زبان ہے، اردو ایک زبان ہے، سنسکرت ایک زبان ہے، عربی ایک زبان ہے۔ تو یہ کسی انسان نے نہیں بنائے، تو اللہ نے بنائی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ نے احسان بتایا۔ تمہاری زبانوں کا الگ ہونا، تمہارے رنگوں کا الگ ہونا، یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر ایک ویوی، ایک فرق رکھا ہے۔ بعض ملحدین ہیں ایسے ہو چکے ہیں جو ناستک جسے کہتے ہیں، انہوں نے سوچا ایک دن کہ چلو اپنے زبان بناتے ہیں، کوئی زبان سے وہ میچ نہ کھاتے ہو ایسی ایک زبان بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، اہل مذہب والے بھی کہتے ہیں، دھرموں کو ماننے والے، کہ اللہ نے زبان بنائی تو چلو ہم بھی بنا کے دکھاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، چلو آج سے موبائل کو موبائل نہیں کہنے کا یہ کہنا اچھی بات، چلو پوری زبان بنائیں، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، ضمیر بھی ہے، سب ہے، یعنی کریا پد بھی ہے، کرتا بھی ہے، کرم بھی ہے، سب پورا سیٹنگ کر دیا۔ جو بنا رہا ہے نا وہ بھی بول نہیں سکتا ہے، جو بنا رہا ہے وہ بھی بولنے نہیں پایا، اللہ نے بنائی زبان۔ تو زبانوں سے چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کا انگریزی ترجمہ دیکھیے، آپ اس کو انگریزی ترجمہ دیکھیں گے تو اسے مقدس کتاب کہا جائے گا اردو کے اندر، لیکن آپ انگریزی میں دیکھیں گے تو اس کے لیے لفظ آئے گا ہولی اسکرپچر، مقدس کتاب، شاستر، ایشوریہ وانی، ایشوریہ گرنتھ، یہ سب الفاظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کو یہ بات بتائی جائے کہ تمہارے مالک کا کلام، اس کے مالک، تمہارے مالک کی بات اس دنیا میں ابھی موجود ہے، اس کو پڑھو اور دیکھو اور سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اندھیرا نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا پھر کھلا چھوڑ دیا۔ اس کا لفظی ترجمہ میں نے تلاش کیا تو مجھے پتہ چلا کہ سدا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کی خبر گیری نہیں کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر گائیں چھوڑ دی جاتی ہے، جس کو ہماری گجراتی میں رکھڑتا ڈھورو یوں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، رکھڑتا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے انتظام بھی کریں گے زندگی جینے کا، کہ دیکھو اس طرح جینا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے، اس طرح شادی ہے، اس طرح بیاہ ہے، اس طرح غمی ہے، اس طرح خوشی ہے، بس تمام چیزیں بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ دین بھی اللہ نے بھیجا، اور جب بگاڑ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو زبان اللہ کی ہے، اس لیے کچھ باتیں، کچھ الفاظ اگر استعمال کرو تو اس سے بدعتنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری یہ بات جہاں تک پہنچتی ہے، جس بندے کے کان میں پہنچتی ہے جو ہمارے انسانی بھائی ہے، وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں، جس کا اس سورہ کا نام ہے، سورہ یعنی ادھیائے کے لو، آپ چیپٹر کے لو، انگریزی میں چیپٹر ہی کہتے ہیں۔ آپ انگریزی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو سورت کے آگے کیا لکھا ہوگا؟ چیپٹر۔
آیت کے آگے کیا لکھا ہوگا؟ ورس. آیت ہے، یہ ایک آیت ہے. آپ گجراتی میں کہہ لو تو اس کو سکت کہہ لو آیت کو. تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس کے اوپر لکھا ہے یہاں پر، ہر سورت کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور کہاں نازل ہوئی وہ لکھا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سب چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تو ایک نقطے میں بھی بہت معنی پوشیدہ ہے. اب اوپر لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورہ ہے جس کا نام فاتحہ ہے اور یہ مکہ میں اتری ہے. سورہ کے معنی ادھیائے کے ہوتے ہیں، چیپٹر کے ہوتے ہیں، حالانکہ اونچی جگہ کے معنی بھی یہ ہوتا ہے. اس کے لفظی معنی، اس کے شبدات ہوتے ہیں اونچی جگہ. یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ ایک اونچی جگہ پر پہنچ گئے. اب آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے اونچی جگہ پر پہنچ گئے. یہ آپ کی روحانی ترقی کا سبب ہے. یعنی یہ قرآن پاک ایک ایک سورہ پڑھتے جاؤ گے اوپر چڑھتے جاؤ گے، ایک ایک سورہ پڑھتے جاؤ گے پر بلندی تک چڑھتے جاؤ گے. تمہاری آدھیاتمک انتی کے لیے، پرگتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. تو یہ سورہ ہے، یہ ادھیائے ہے، اس کا نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروعات کرنے والی، اوپنر، شروعات کرنے والی. چونکہ قرآن اس سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے اور بھی بہت سے نام ہیں. اسی طرح اس سورہ کے بھی دوسرے نام ہیں. اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی بیماروں کو شفا دینے والی. کوئی بیمار ہو گیا، کسی نے کہا مولانا ذرا پھونک مار دو اس کو، کیا پڑھنے کا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دو. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مار دو. پھونک فانک بہت چل رہی ہے ہمارے سماج میں، لیکن وہ کیا پڑھتے ہیں پڑھنے والے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھے انسان کے پاس، اچھے عالم کے پاس، عالم ربانی کے پاس، جس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے پاس پھونک مرواؤ تو اس کی پھونک میں اثر ہوگا. دائی کے پاس پھونک مرواؤ تو پھونک کا اثر ہوگا. اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پھونک مارنے والی سورہ. یعنی کہ اس کو پڑھو اور اس کو پھونک مارو، دیکھو شفا ملے گی. تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کا سار. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اس مضامین کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے، باتیں اس طریقے سے بتائی ہے کہ قرآن پاک کا سارا خلاصہ اس کے اندر آ گیا. دریا بکوزہ، دریا کو پورے کوزے میں، ایک ہی کوزے میں بھر دیا. گاگر ما ساگر. تو یہ بہت ہی بڑی صورت. قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی، سورۃ العلق نازل ہوئی. پھر کچھ اور آیتیں نازل ہوئی. قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت جو سورت میں نازل ہوئی، یعنی کہ پورے الحمد سے لے کے وللضالین تک، یہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی قرآن پاک میں. تو اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کی جڑ، کتاب کا خلاصہ. ساری کتاب کا خلاصہ اس میں آ گیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ مکیہ. اب مکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مکہ میں نازل ہوئی. عام طور سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ کو بتا رہا ہے، مکان کو بتا رہا ہے. پہلی نظر میں استھڑ سوچک نظر آتا ہے، لیکن یہ استھڑ سوچک نہیں ہے، یہ زمانے کو بتا رہا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے. ایک آپ کو نبوت ملی وہاں سے لے کر ہجرت تک، یعنی کہ آپ مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، اور ایک ہجرت کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک. یہ دو حصے، اور یہ بہت بڑی ترتیب ہے، بہت بڑی تقسیم ہے. یہ وینچڑی جو ہے یہ بہت بڑی ہے اور بہت اہمیت والی ہے. مسلمان بھی سمجھ نہیں رہا ہے اور مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اسی تقسیم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر بہت سی غیر سمجھ اور بہت سی غلط فہمیاں بھی آ رہی ہیں. تو قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے جب ایمان پر محنت کی جا رہی ہے، جب عقیدے پر محنت کی جا رہی ہے، جس کو ہم آستھا کہتے ہیں، جس کو ہم شردھا کہتے ہیں، جس کو ہم وچار کہتے ہیں، وچار پر محنت کی جا رہی تھی، ایمان بنایا جا رہا تھا. تو مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کا وچار مضبوط ہو، اس کا وشواس مضبوط ہو، اس کی شردھا مضبوط ہو. یہ احکامات دیے.
اور وہ بیزک ہے، وہ فرض ہے ہر انسان کے اوپر ہر وقت۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان بن چکا ہے، آستھا مضبوط ہو چکی ہے، وشواس مضبوط ہو چکا ہے۔ اب کون سے احکامات دیے؟ جو عمل کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، منظم طور پر اس کے، اور اسی میں سے ایک حکم سب سے اخیر میں جو آتا ہے جہاد کا حکم ہے۔ آپ مدنی صورتوں کے اندر دیکھ لیجئے، یعنی ہجرت کے بعد والی صورتوں میں دیکھ لیجئے، اس میں جہاد وغیرہ کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، خلا کے احکامات، نکاح کے، طلاق کے سب احکامات ہیں۔ ہمارے بھائی اس کو دیکھ کر بھڑکتے ہیں، ہمارے نان مسلم بھائی اس کو دیکھ کر بھڑکتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے تھے، وہاں اس کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، اور ایک حکومت کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے جہاد کے لیے۔ الرحیل للامام، جہاد کے لیے کوچ کا حکم دینا، اس کا اختیار امام کے پاس ہے، انسان عام انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ سرکار کا کام ہے، قائدے کا کام ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ چونکہ اللہ کا لفظ بعد میں بھی آ رہا ہے، رحمان کا لفظ بعد میں بھی آ رہا ہے، رحیم کا لفظ بعد میں بھی آ رہا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات کو بھی چھوڑتا ہوں۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ جو کام کے اندر اللہ کا نام نہیں ہوتا وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ بات کا ترجمہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ میں اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے کام شروع کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی مدد سے جب انسان شروع کرتا ہے تو گویا کہ یوں کہتا ہے کہ میری نیت خالص ہے کہ اللہ تو میری مدد کر۔ تو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرو۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بلکہ ہر نوالے پہ بسم اللہ پڑھو۔ ایک واقعہ بھی پڑھنے میں آیا کہ بڑی عمر کے انسان تھے، پوچھا کہ آپ بیمار نہیں ہو، ماشاء اللہ اتنی لمبی عمر ہے، تو بولے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بیمار مت پڑھو۔ جواب دیا، بڑے میاں نے جواب دیا کہ بیمار مت پڑھو، تو سامنے والے نے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیمار نہ پڑے؟ انسان تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بیمار نہیں پڑے انسان؟ تو بولے ہر لقمہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، یعنی کہ شروعات میں تو بسم اللہ پڑھنا ہے ہی، اور کھانے کے درمیان میں جتنے لقمے ہیں ان تمام لقموں کے اندر بسم اللہ پڑھو، انشاءاللہ تم بیمار پڑو گے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ صحت سے نوازے گا۔ پانی بھی پیو تو 3 گھوٹ میں پانی پیو، تینوں گھوٹ میں بسم اللہ پڑھو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ میں بہت بڑی برکت رکھی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں سے نکل گیا۔ کھانے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، بیٹھنے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اس کی برکت دے دو۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تفسیر ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بہت سے ترجمے ہو سکتے ہیں، سب کا مطلب یہی ہے۔ اور خلاصہ یہ تینوں آیتوں کا یہ ہے، انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کر لے۔ ایک تو ہوتا ہے ماضی، یعنی پیچھے کا زمانہ، بھوتکال، ایک ہوتا ہے ورتمان کال، ایک ہوتا ہے بھوشیہ کال، ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے مستقبل۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان تینوں زمانوں پر حاوی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیدا بھی کیا ہے اور وہ پال بھی رہا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرے، پھر اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے اور اس کو کمال تک پہنچائے۔ انسان کیا تھا؟ منی کا قطرہ تھا، اتنا چھوٹا، نظر بھی نہیں آیا، اتنا تھا۔ اب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا، اس کو مکمل کیا، اس کو مکمل کر کے پھر باہر نکالا، باہر نکال کے پھر اس کو 5-6 فٹ کا انسان بنا دیا، پورا تکمیل تک لے گیا۔ یہ رب ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ چھوٹا سا دانہ کھیت میں کھیڑو ڈالتا ہے، کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ وہ چھوٹے سے دانے کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا درخت بناتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔
تو یہ ربوبیت کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے اور حال کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ربوبیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ بھی اور چیزوں کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ کی ہے، جلال کے ساتھ نہیں ہے، غصے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رحمان اور رحیم ایک ہی مادے سے دو صفات بیان کی، ایک مادے سے دو صفات بیان کی۔ ان آیتوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، چار صفات اللہ کے یہاں بیان کی ہے۔ ایک تو رب العالمین ہے، دوسرا رحمان ہے، تیسرا رحیم ہے، اور چوتھا مالک ہے۔ ربوبیت میں بھی محبت پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان کسی سے محبت نہیں کرتا ہو اور شفقت نہیں کرتا ہو، اس کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ ماں بچے کی تربیت نہیں کر سکتی اگر اس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو ربوبیت میں بھی محبت، رحمانیت میں بھی محبت، رحیمیت میں بھی محبت، صرف مالک کے اندر قہاریت پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں 100% اپنی جو صفات بیان کی، اس میں 75% صفت تو محبت والی ہے، رحمت والی ہے، شفقت والی ہے۔ صرف ایک ہی صفت جو ہے وہ کس کی ہے؟ قہاریت کی ہے، اور وہ اس کے لیے ہے کہ جو بندے اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ ان کے لیے بڑا رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، دنیا کا بھی رحیم ہے، آخرت کا بھی رحیم ہے، اور جو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ ان کو سزا بھی دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی غلط کام، ادھورا کام نہیں کرتا، غلط کام ادھورا کام نہیں کرتا۔ اگر برا کام کرنے والوں کو سزا نہ ملے، اچھا کام کرنے والوں کو جزا نہ ملے، تو اللہ کا پورا یہ جو کارخانہ ہے وہ بیکار جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد، ہماری موت کے بعد آخرت رکھی ہے، تاکہ دنیا میں جو کمی رہ جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں پورا کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کا ترجمہ ہم آئندہ ہفتے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے کلام کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گمراہی سے بچا، اے اللہ گمراہ ہونے سے بچا، اے اللہ گمراہ کرنے سے بچا۔ اے اللہ حقیقتوں کا علم عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کا علم عطا فرما، حدیثوں کا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما وعده صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔